بہت ہی خصوصی عمل آپ کو دیا جو میرے پاس بزرگوں کی بہت بڑی امانت تھی، آج میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کبھی بھی مالی پریشانی کا شکار، آپ پر بھی اگر قرض کا بوجھ ہے یا آپ مالی پریشانی کا شکار ہیں تو آپ ایسا کریں پر بہت زیادہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں بھی ہو تو انشاءاللہ اس وظیفے سے ختم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ایگریمنٹ کے ساتھ میں آپ کو یہ وظیفہ دیتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر قسم کے قرض ختم، آپ کی مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی، آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ آپ پر خواہ اس کی فکر نہ کریں، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، نہ اس میں کسی قسم کی کمی کی گنجائش ہے، نہ اس میں کمی آتی ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں بہنوں، پرسوں مجھے ایک میسج ملا، بہت زیادہ دل کو دکھ بھی ہوا۔ ایک بھائی نے میسج کیا کہ مجھ پر اتنا قرض ہے کہ کروڑوں بتایا کہ اربوں بتایا، میں بھول گیا اس وقت، کروڑوں بتایا یا اربوں بتایا، اور اس نے کہا کہ میرا کوئی ذریعہ نہیں جو اس قرض کو ادا کر سکوں، تو میں مجبوراً خودکشی کے لیے تیار ہو چکا ہوں، میں مجبوراً خودکشی کر لوں۔ تو آپ یقین کریں میرے دل کو بہت دکھ ہوا۔ خودکشی نہ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پر اعتماد رکھیں۔ جو بھی خودکشی کر لیتا ہے تو کیا وہ غم سے بے غم ہو جاتا ہے؟ یہ احمق لوگ جو ہیں نا، یہ دنیا میں تنگ آ جاتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں، حالانکہ خودکشی سے انسان بے غم نہیں ہو چاہتا اور غموں میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے خود کو مار دیا تو جس طریقے سے مارا ہو قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا اور وہ پھر زندہ ہوتا جائے گا، تو کتنا عذاب ہے اس کا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے دکھ اور درد کو دیکھ کر میں آپ سب کو ایک ایسا وظیفہ انشاءاللہ تیر بہدف بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کے تمام قرضے بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ پر خواہ اس کی فکر نہ کریں، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، نہ اس میں کسی قسم کی کمی کی گنجائش ہے، نہ اس میں کمی آتی ہے۔ آپ کو کسی قسم کی مالی ٹینشن ہو رہی ہے، آپ کی گزارا نہیں ہو رہا، آپ کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں اور اسی طرح سے تکالیف اٹھا رہے ہیں آپ، یا آپ پر قرض کے بوجھ پڑے ہوئے ہیں کندھوں پر بہت زیادہ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں بھی ہو تو انشاءاللہ اس وظیفے سے ختم ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ایگریمنٹ کے ساتھ میں آپ کو یہ وظیفہ دیتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہر قسم کے قرض ختم، آپ کی مالی پریشانی جڑ سے ختم ہو جائے گی، آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی کبھی رزق کی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو وظیفہ بتا دیتا ہوں، آپ ایک تو اپنے ایمان اور یقین کو صحیح اور کامل بنائیں، اللہ پر یقین اعتماد کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ وظائف پڑھتے ہیں، یقین کمزور ہوتا ہے، اور دوسرا وظیفے کا طریقہ نہیں آتا، تلفظ ان کا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ابھی قرآن کی آیت میں بتا دیتا ہوں آپ کو وظیفے کا، تو اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ مجھے بتائیں وظیفہ کس طرح اثر کرے گا۔ تو سب سے پہلے اپنے ایمان اور یقین کی اصلاح کریں، دوسرے نمبر پر اپنا جو وظیفہ ہے اس کے تلفظ کو ٹھیک کریں، کسی جاننے والے سے ٹھیک کریں، ورنہ مجھے واٹس ایپ پہ سنائیں، انشاءاللہ میں آپ کو کی جو غلطیاں وہ نکال دوں گا۔ تو اجازت عام ہے، اجازت کوئی نہ مانگے۔ بہت سے لوگ پھر بھی، میں بار بار کہتا ہوں اجازت عام ہے، پھر بھی کمنٹ میں لکھتے ہیں اجازت دو، مجھے خصوصی اجازت دو۔ مجھے بعض اوقات ہنسی بھی آ جاتی ہے کہ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتا ہے، اتنی واضح بات بھی سمجھ نہیں آتی۔
آپ سب کو اجازت ہے، جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ میری آواز سن رہے ہیں، آپ سب کو اجازت ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیں کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور دوسرا جو شرط ہے وہ رزق حلال کی طرف، حرام سے بچ کر رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اجازت ہے، آپ کا ہر وظیفہ کام کرے گا، صحیح طریقے سے پڑھیں۔ تو آپ پر بھی اگر قرض کا بوجھ ہے یا آپ مالی پریشانی کا شکار ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 ایک خاص طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آیت نمبر 26 اور 27 سورہ آل عمران کی، اس کو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل کسی بھی وقت، زمان و مکان کی کوئی قید نہیں، کوئی بھی وقت ہو، آپ روزانہ ایک وقت میں جب بھی، لیکن اگر بہتر یہی ہے کہ کمرہ خالی ہو، کوئی دوسرا شخص نہ ہو، کیونکہ توجہ زیادہ ہوگی نا، وہ آپ کی وظیفے کی طرف توجہ ہوگی، ادھر ادھر نہیں ہوگی۔ ابھی آپ وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی آواز دے تو سارا وظیفے کا نظام جو ہے وہ توجہ جو ہے ہٹ جاتی ہے۔ تو اگر بند کمرے میں کریں تو بہت بہتر ہوگا، ضروری نہیں لیکن بہتر ہے۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون 11 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد سورت 11 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو درود شریف 11 بار پڑھیں۔ 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ شروع کریں۔ پہلی مرتبہ جب شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں یہ جو آخری الفاظ ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب کو آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے ان آیات کو 2 آیات کو پڑھنا ہے، لیکن جو آخری وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب ہر بار آپ نے اس کو 101 بار پڑھنا ہے۔ پھر ختم کریں جب 7 مرتبہ اس ترتیب سے پڑھیں۔ یاد رکھیں پہلی مرتبہ جب آپ ان آیات کو شروع کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں، اور اس کے بعد یوں پڑھیں، یعنی یوں بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آخری آیت میں جو وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب ہے، اس کو ہر بار آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ تو 7 مرتبہ اسی طریقے سے جب پورا ہو جائے تو آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور پھر خوب دل سے رو رو کر اپنا مقصد اللہ سے مانگیں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، انشاءاللہ بہت جلد۔ آپ نے 21 روز تک اس پر عمل کرنا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جب ایمان و یقین والا ہوگا، صحیح طریقے سے وظیفہ پڑھے گا، تو انشاءاللہ پہلی ہی مرتبہ سے اس کا قرض اتر جائے گا، اس کی جو مالی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن 21 روز میں ضرور پوری ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کی غم، آپ کے لوگوں کی ٹینشن کو دیکھ کر میں نے یہ بہت ہی خصوصی عمل آپ کو دیا، جو میرے پاس بزرگوں کی بہت بڑی امانت تھی، آج میں نے آپ کے حوالے کر دی۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آپ
کبھی بھی مالی پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے جب اس عمل کو کریں گے۔ پھر آپ ایسا کریں کہ کبھی کبھی جو ہے نا پھر روزانہ اس کو معمول بنا رکھیں، معمول ایسا بنا رکھیں کہ ان آیات کو 7 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور جب وہ ترزق من تشاء بغیر حساب ہو وہ روزانہ تو اس میں 7 مرتبہ پڑھیں، یعنی 21 دن کے بعد جب آپ پڑھیں گے تو اس کو اپنی زندگی کا معمول پھر بنا لیں گے، انشاءاللہ آپ کی کبھی بھی مالی ٹینشن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کی تمام ٹینشن پریشانی قرضوں کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ راہ نکال دے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان